حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث پاک روایت ہے، صحیح بخاری کے اندر 3464 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، بڑی دلچسپ حدیث پاک ہے کہ اللہ رب العزت جب کسی کو آزماتا ہے تو پھر کس طرح سے آزماتا ہے۔ بڑی طویل حدیث پاک ہے، میں جس کا مفہوم ذکر کرتا ہوں۔ دیکھیں حضور علیہ السلام نے اب کیا خوبصورت انداز میں سمجھایا۔ حضور فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، حضور نے فرمایا بنی اسرائیل کے اندر 3 بندے رہتے تھے۔ کتنے رہتے تھے؟ 3 بندے۔ وہ جو 3 تھے ان میں سے ایک گنجا تھا، ایک کوڑھی تھا، تیسرا نابینا تھا۔ اللہ رب العزت نے اب ان کو آزمانا چاہا تو اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کو بھیجا اور اسے فرمایا جاؤ اور جا کر آزما کر آؤ۔ فرشتہ سب سے پہلے کوڑھی کے پاس آیا، آ کر فرشتے نے کہا تو بدصورت لگتا ہے، بتا تجھے کیا چاہیے، میں تیری خواہش کو پورا کر سکتا ہوں۔ تو وہ کوڑھی کہنے لگا اگر تو میری خواہش کو پورا کر سکتا ہے تو پھر ایسا کر، میری شکل صورت اچھی کر دے، یعنی مجھے سفید رنگ والا بنا دے، خوبصورت بنا دے۔ اب فرشتے نے ہاتھ پھیرا تو وہ چٹا گورا ہو گیا، سفید ہو گیا، اس کا رنگ روپ نکھر گیا۔ فرشتے نے پھر سے اسے کہا کہ اچھا تجھے پیسوں میں کیا چاہیے اور کیا لینا چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا مجھے اونٹنی چاہیے۔ تو اب فرشتے نے اسے حاملہ اونٹنیاں دے دی۔ پھر فرشتہ دوسرے کے پاس آیا جو گنجا تھا، اس کے پاس آ کر فرشتے نے کہا تجھے کیا چاہیے، میں تیری خواہش پوری کر سکتا ہوں۔ تو گنجا کہنے لگا دیکھو میرے سر پر بال نہیں ہے، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، کیوں نہ مجھے بال دے دے۔ تو اب فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کو بال دے دیے۔ پھر فرشتہ کہنے لگا اچھا یہ بتا اور کیا چاہیے، کوئی پیسے وغیرہ لینے ہوں؟ تو اس نے کہا مجھے گائیں دے دے۔ تو اب فرشتے نے اسے حاملہ گائیں دے دی۔ پھر فرشتہ تیسرے کے پاس گیا جو نابینا تھا، اس کے پاس جب پہنچا تو کہا بتا تجھے کیا چاہیے، میں تیری خواہش کو پورا کر سکتا ہوں۔ تو اب اس نے اپنی آنکھیں مانگی، فرشتے نے ہاتھ پھیرا، اس کو آنکھیں مل گئیں۔ پھر فرشتے نے کہا اچھا یہ بتا اور تجھے کیا چاہیے؟ وہ نابینا کہنے لگا مجھے بکریاں دے دو۔ اب فرشتے نے اسے حاملہ بکریاں دے دی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جس کو حاملہ اونٹنی ملی تھی اس کا بہت زیادہ اجڑ ہو گیا، بہت زیادہ اونٹنیاں ہو گئیں۔ جس کو گائیں ملی تھی اس کی بھی بہت زیادہ گائیں ہو گئیں اس حاملہ سے۔ جس کو بکریاں ملی تھی اس کی بکریاں بھی ریوڑ ہو گیا، بہت ساری ہو گئیں۔ اب اللہ نے آزمائش کے لیے کہ میں نے اپنے بندوں کو دیا ہے، کیا یہ صبر بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اب اللہ رب العزت نے پھر سے اسی فرشتے کو بھیجا۔ وہ فرشتہ انسانی شکل میں آیا، فقیر بن کر آیا، سب سے پہلے اسی کوڑھی کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا بابا میں بڑا غریب ہوں، مسافر ہوں، پیسے نہیں ہیں، لمبے سفر پر جانا ہے، تو ایک آدھ اونٹ دے دے، اونٹنی دے دے تاکہ میں چلا جاؤں سفر کے لیے، گزارا کر سکوں۔ تو اب دیکھو اللہ نے جب دیا تھا تو وہ بھکاری تھا، وہ کوڑھی شخص فقیر تھا، کوڑا تھا، لیکن جب اس کو مل گیا تو اب نخرے دیکھو۔ وہ کہنے لگا نہیں نہیں، میرے تو بیوی بچے ہیں، میرے رشتہ داروں کے بڑے حقوق ہیں مجھ پر، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں تمہیں دے سکوں، میں خود بڑا مجبور ہوں۔ آج جس کے پاس چند پیسے آ جائیں، اللہ جتنا دے دے وہ اسی طرح آج بھی بے ایمانگی کرتا ہے، کہتا ہے میرے پاس تو ہے نہیں، شکر ادا نہیں کرتا۔ وہ کوڑی بھی یہی کر رہا تھا۔ تو فرشتے نے کہا چلو اگر بات یہ ہے تو پھر جس طرح تو پہلے تھا اللہ تجھے اسی حالت پر لوٹا دے۔
وہ اسی وقت کوڑی بن گیا، اس کا مال جائیداد ختم ہو گیا، وہ پھر سے فقیر ہو گیا۔ پھر وہ فرشتہ چلا دوسرے کے پاس آیا، گنجا جو تھا اس کو اللہ نے جب نواز دیا تب فرشتہ اس کے پاس آیا۔ فرشتے نے آ کر کہا میں مسافر ہوں، مجھے کھانے پینے کے لیے کچھ سامان کی ضرورت ہے، ایک آدھ گائے دے دے، لمبا سفر کرنا ہے۔ وہ بھی یہی بہانے لگانے لگا، بیوی بچے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، میرے اپنی پوری نہیں پڑتی۔ فرشتے نے کہا اچھا اگر بات یہ ہے تو پھر جا، اللہ تجھے تیری پہلی حالت پر لوٹا دے۔ وہ بھی اسی حالت پر چلا گیا۔ اب دیکھیں، اچھا ایک اور جملہ بھی حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ جب وہ پہلے کے پاس گیا تھا نا، اونٹنی والے کے پاس، کوڑی کے پاس، جب اس نے یہ ساری باتیں کہی تھی کہ میرے بیوی بچے ہیں، سب کچھ ہے، تو فرشتے نے کہا تھا یار میں نے تو سن رکھا ہے تو کوڑی تھا، تیرے پاس پہلے کچھ نہ تھا، اللہ نے تجھے سب کچھ دیا ہے۔ وہ کہنے لگا نا جی نا، میں بڑا امیر تھا، میرا باپ دادا امیر تھا، پردادا امیر تھا، میں خاندانی رئیس ہوں۔ آج بھی کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں۔ وہ دوسرا گنجا تھا، اس نے بھی یہی کہا۔ پھر تیسرے کے پاس جب فرشتہ آیا نبینے کے پاس، اسے آ کر کہا بھئی میں مسافر ہوں، غریب ہوں، لمبا سفر کرنا ہے، پیسے نہیں ہیں، کچھ مہربانی کر دے۔ جب فرشتہ اس کے پاس گیا اور جا کر اس کو یہ بات کہی کہ مجھے کچھ نہ کچھ دے دے، اس نے کہا وہ ساری بکریاں ٹھہری ہیں، جا ساری کے ساری لے جا۔ یار تو اللہ کے نام پر مانگ رہا ہے، میں تجھے بکری نہ دوں؟ وہ ساری لے جا، میں تو اندھا تھا، نبینا تھا، میں تو دیکھتا نہ تھا، میرے پاس کچھ نہ تھا، مجھے تو اللہ نے دیا ہے، جا اسی کے نام پر سب کچھ تجھے دیتا ہوں۔ وہ فرشتہ کہنے لگا نہیں مجھے تیرے مال کی ضرورت نہیں ہے، تیرے مال کی ضرورت نہیں ہے مجھے تو اللہ نے تیری آزمائش کے لیے بھیجا تھا، اللہ تجھ سے خوش ہو گیا ہے، تیرے باقی دو ساتھیوں سے ناراض ہو گیا ہے۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت دے کر بھی آزماتا ہے، لے کر بھی آزماتا ہے۔ آج ہمارے کچھ وہ شخص جن کو اللہ نے بڑا دیا ہے، دنیا میں پیسے دیے ہیں، جائیداد دی ہے، مکان دیے ہیں، کوٹھیاں دی ہیں، پلاٹ دیے ہیں، پھر بھی رات کو انہیں نیند نہیں آتی، کہتے ہیں جی ہے کچھ نہیں، پریشانی ہے، ٹینشن ہے، فکر فاقہ ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے پھر بھی کہتے ہیں کچھ نہیں ہے، ناشکری ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اس کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں کہ یا اللہ تو نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے اور کچھ نہ مصطفیٰ کا امتی کر دیا، اس سے بڑا کیا ہو جائے؟ بس شکریہ ادا کریں، اللہ کی بارگاہ میں روئیں، گڑ گڑائیں، وہ مالک ہے، اس کی ناشکری نہ کریں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی فلا تکفرون، میرا شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرنا۔